اگر وہ اپنی انکمز کو لینے کے بعد بھی اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کرتے تو آپ ایسے لوگوں کو ایزی کروا دیں, آپ انہیں تھیٹر نہ کروائیں, آپ ان لوگوں کو چانس دیں جو کام کرنا چاہتے ہیں. بات تو سچ ہے, بات ہے رسوائی کی. آج کی جو فیمیل آرٹسٹ ہے یا میل آرٹسٹ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ پروڈیوسر سے اور ڈائریکٹر سے وہ تگڑی ہے یا تگڑا ہے. آپ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ یہ شخصیات یا بااثر شخصیات جو بھی ہیں وہ اس چیز میں انوالو ہیں؟ یہ آج سے نہیں, یہ پچھلے 30 سال سے جو ہے وہ سرکاری لوگ اور غیر سرکاری لوگ, ان کا بالکل عمل دخل ہے. وہ فلم میں بھی ہے, وہ سینما میں بھی ہے, اور وہ تھیٹر میں بھی ہے. کوئی مانے یا نہ مانے, لیکن آپ لوگوں کو بھی کوئی مفاد ہوتا ہے ان لوگوں سے جو آپ ان کی بات مانتے ہیں؟ یہ گیون ٹیک ہے. تگڑی آرٹسٹ آپ کس کو کہتے ہیں؟ جو کام سے تگڑی ہے یا جو مین کر رہی ہیں؟ جو مین کر رہی ہیں. جی, میں ہوں آفرین پری. خاص ملاقات میں آپ کی ایک خاص پرسنالٹی کے ساتھ ملاقات کروانے کے لیے جا رہی ہوں جو کہ وابستہ ہیں تھیٹر سے اور فلم انڈسٹری سے. کیسر ثناء اللہ, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کیسر صاحب, آپ کو بہت بہت ویلکم کہتی ہوں میں innerpakistan.com پر, اور ہماری خاص ملاقات کے اس پروگرام میں آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. کیسر صاحب, یہ بتائیے کہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو اس فیلڈ میں؟ یہ تھیٹر لائن میں تو مجھے ہو گئے تقریباً 4 سال ہو گئے. 4 ایئرس. 4 ایئر. ویسے فلم اور سینما لائن میں مجھے 25 سے 30 سال ماشاء اللہ ہو گئے. 25 سے 30 سال. جی ماشاء اللہ. کیا عمر ہے آپ کی؟ 47. 30 سال اور 47. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. بہت اچھا کام کیا آپ نے. اور ابھی آپ جسٹ تھیٹر انڈسٹری سے وابستہ ہیں؟ نہیں, اس وقت بھی میں فلم, سینما اور بیک وقت تھیٹر سے منسلک ہوں. ٹھیک ہو گیا, فلم, سینما اور تھیٹر سے. جس طرح آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو تھیٹر لائن ہے اس کا اب تک جو حالات چل رہے ہیں, جو پہلے تھیٹر ہوا کرتا تھا اب یہ وہ تھیٹر نہیں رہ چکا بقول پبلک کے, ان کے ویوز کے, کیا آپ اس چیز سے متفق ہیں کہ پہلے والے تھیٹر میں اور اس تھیٹر میں بہت فرق ہے؟ 6 ماہ 7 ماہ سال جو ڈرامے چلا کرتے تھے یا فلم 2 سال چلا کرتی تھی, اب اس طرح کا نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بزنس یا لوگوں کا وہ دیکھنے کا طریقہ کار کیا وجہ ہے؟ کیوں جو سال ڈرامے چلا کرتے تھے, جو 6 ماہ, یہ تماثیل خود اپنی ایک مثال رہا ہے اس چیز میں, گھنگرو گرا شریفوں میں, اور آپ کو پتا ہے بہت سارے ایسے ڈرامے جو 6 ماہ نہیں اترے یہاں پر. کیا وہ لوگ آرٹسٹ تھے اور یہ لوگ آرٹسٹ نہیں ہیں؟ نہیں, وہ لوگ بھی آرٹسٹ تھے. وہ 80 کے یا 90 کی جو دہائی تھی, اس وقت کا جو موڈ تھا یا اس وقت کی جو پسندیدگی تھی, اس کے حساب سے ڈرامہ بھی چلتا تھا, اس کے لحاظ سے کام بھی ہوتا تھا. آج کا جو ڈرامہ ہے اس کا بڑا کمپٹیشن ہو گیا ہے. لوگ اصل بات نہیں کرتے. وہ ڈرامے جب چلے ہیں تو ایک پی ٹی وی, صرف ایک پاکستان ٹیلی ویژن ہوا کرتا تھا, وہ پورے محلے میں ایک ہوتا تھا. اور کوئی انڈین فلم ہفتے میں 2 دفعہ دیکھی جاتی تھی, تو لوگ کسی کے گھر جا کے دیکھتے تھے. اس کے بعد وی سی آر آ گیا. تو آج کے ڈرامہ کا جو کمپٹیشن ہے وہ فیس بک سے ہے, یوٹیوب سے ہے, موبائل سے ہے, انٹرنیٹ سے ہے, آج کے جدید سینما سے ہے. ہمارے پاس پھر اچھے ڈائریکٹر نہیں ہیں, یا ہمارے پاس اچھے اسکرپٹس نہیں ہیں, یا ہمارے پاس اچھے ڈائریکٹر ہونے چاہیے اور اسکرپٹس ہونے چاہیے, اس کے بعد پبلک کا رخ تھیٹرز کی طرف ہوگا؟ اسکرپٹ پہ تو کام نہیں ہو رہا. سچی آپ نے کہا جی سچی بات کرنی ہے, تو اسکرپٹ پہ کام نہیں ہو رہا اور چلاؤ کام ہو رہا ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ٹی وی پہ مصروف ہیں اور ریہرسل نہیں ہو پاتی. جس طرح آرٹسٹ ٹائم نہیں دیتے اپنے کام کو. کیا وہ بھول گئے ہیں کہ یہ ان کی بیس رہا ہے جس سے وہ آرٹسٹ بنے, یا جس سے پبلک کی پہچان بنی, ان کی پہچان بنی؟ بالکل, اس کو انہوں نے اپنی بیس کو چھوڑ دیا, اس کو انہوں نے بالکل نظر انداز کر دیا ہوا ہے. اور اب وہ یہ سوچتے ہیں کہ تھیٹر ہماری پارٹ ٹائم جاب ہو گئی ہے, اور جو ٹی وی ہے یا اور دیگر معاملات ہیں وہاں سے پیسہ زیادہ آ رہا ہے. پیسے کی دوڑ ہے, ہر بندے کو پیسہ چاہیے. یہ بھی ایک عنصر بالکل ٹھیک ہے. اگر وہ اپنی انکمز کو لینے کے بعد بھی اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کرتے تو آپ ایسے لوگوں کو ایزی کروا دیں, آپ انہیں تھیٹر نہ کروائیں, آپ ان لوگوں کو چانس دیں جو کام کرنا چاہتے ہیں. سر, بات آپ کی 100% ٹھیک ہے, لیکن ہے وہ کہتے ہیں کہ بات تو سچ ہے, بات ہے رسوائی کی. آج کی
جو فیمیل آرٹسٹ ہے یا میل آرٹسٹ ہے، جی میں سمجھتا ہوں کہ وہ پروڈیوسر سے اور ڈائریکٹر سے وہ تگڑی ہے یا تگڑا ہے. ڈائریکٹر اور پروڈیوسر اب اتنے پاورفل نہیں رہے کہ وہ جو ہے وہ کیا وجہ ہے سر، کیوں پاورفل نہیں رہے؟ Powerful- کیا اس پر با اثر شخصیات کا کوئی ہاتھ ہے، یا آپ لوگوں کو تھریٹ کیا جاتا ہے، یا آپ لوگوں کو کوئی اور پریشر ہے؟ کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ مجبور ہیں؟ آپ پیمنٹ بھی کر رہے ہیں، آپ پیسے بھی دے رہے ہیں، آپ ایک آرٹسٹ کو باؤنڈ بھی خود کرتے ہیں، آپ کے پاس سلیکشن کا چانس ہوتا ہے کہ میں اس کو کروں اور اس کو نہ کروں. پھر غلط سلیکشن ہی کیوں، اور وہ ہی کیوں جو آپ کو ٹائم نہیں دے رہا، جو اپنے کام کے ساتھ سنسیئر اور مطلب سنسیئر نہیں ہے، جو اپنی جاب کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے؟ اس میں بعض معاملات پہ جو ہے وہ پروڈیوسر قصوروار ہے، جی اور بعض معاملات پہ جو ہے وہ آرٹسٹ جو ہے وہ قصوروار ہے کہ اس کو کہیں سے زیادہ پیسے مل گئے تو وہ اس نے کوئی باثر شخصیات سے فون کروا لیا. آپ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ یہ شخصیات یا بااثر شخصیات جو بھی ہیں وہ اس چیز میں انوالوڈ ہیں؟ یہ آج سے نہیں، یہ پچھلے 30 سال سے جو ہے وہ سرکاری لوگ اور غیر سرکاری لوگ، ان کا بالکل عمل دخل ہے. وہ فلم میں بھی ہے، وہ سینما میں بھی ہے، اور وہ تھیٹر میں بھی ہے. کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ کبھی کسی معاملے میں پروڈیوسر تگڑا ہو جاتا ہے، وہ بڑی سفارش ڈھونڈ لیتا ہے، اس کا کوئی سرکاری غیر سرکاری بندہ جو ہے وہ اثر انداز ہو جاتا ہے، اور کہیں پہ آرٹسٹ تگڑا ہو جاتا ہے. یہ معاملہ چل رہا ہے. آپ لوگوں کو بھی کوئی مفاد ہوتا ہے ان لوگوں سے جو آپ ان کی بات مانتے ہیں؟ یہ گیو اینڈ ٹیک ہے. جس بندے سے پروڈیوسر کوئی سفارش باثر بندے سے کراتا ہے نا، جی تو وہ کہیں پہ وہ جب پھنس جاتا ہے تو وہ بھی ان کو شامل کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے، اور ان کی سپورٹ حاصل کرتا ہے. یہ حقیقت ہے. اچھا سر، یہ بتائیے کہ تھیٹر کے حوالے سے آپ یہ بتائیں کہ جو آرٹسٹ ہیں میل اور فیمیلز، ان کے اندر اب جنگ جو ہے وہ کام کی نہیں رہ گئی. فیمیل آرٹسٹ ہیں، ان کے اندر ڈانس کی، گانوں کی، ان کے اندر کریکٹر کی بجائے پبلسٹی کی، پکچرز کی، ان چیزوں کی فائٹ رہ گئی. آپ اس کے بارے میں کیا تشریح کرتے ہیں، اور آپ کیا بتاتے ہیں کہ کون کون سی آرٹسٹ آپ نامینیٹ کریں گے؟ بیکاز سچی باتیں ہو رہی ہیں کہ آپ بتائیں کہ کون کون سی آرٹسٹ ایسی ہیں جو اس چیز میں پرابلمس کریٹ کرتی ہیں. دیکھیں جی، فیمیل کی آپ بات کر رہی ہیں تو اس وقت مختلف تھیٹروں میں جو فیمیل آرٹسٹ کام کر رہی ہیں، جی وہ ہر فیمیل جو تگڑی آرٹسٹ ہے نا، جی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی پولیس والا ہے، کوئی نہ کوئی. تگڑی آرٹسٹ آپ کس کو کہتے ہیں؟ جو تگڑی کام سے آرٹسٹ تگڑی میں ہے یا سمجھتا جو ہوں مین کر رہی ہیں؟ جو مین کر رہی ہیں. Okay. کام کے تگڑے کا تو وہ رہ ہی نہیں گیا. نہیں، وہ جو ٹکٹ لے کے ڈرامہ دیکھتا ہے نا، وہی فیصلہ کرتا ہے کہ کس کا کام اچھا. اور میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ یہ حق اس کا ہے، اسی نے ماننا ہے کہ یہ میل یہ مین ایکٹر ہے، یہ اچھی ہے، یہ بہتر نہیں ہے. فی الحال فرنٹل جو کر رہی ہیں. دیکھیں جی، وہ تو خود 10 15 لیکن سر پھر اگر ایسی بات ہے کہ پبلک نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اور ان کی کلیپس بتا دیتی ہیں یہ لائیو سٹیج پروگرام ہے، تو پھر آپ نیکسٹ ویک میں یا نیکسٹ پہل میں اس لڑکی کو مین کیوں نہیں کر دیتے جس کا کراؤڈ زیادہ ہوتا ہے؟ آپ لوگ پھر بھی لکیر کے فقیر ہیں، اسی چیز کو کاسٹ کریں گے جس کو آپ لے کر چل رہے ہیں. وہ آخر کب یہ چیزیں، کب وہ لوگ اپنی سیٹس چھوڑیں گے اور دوسرے مطلب آنے والے پر بیٹھیں گے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ایک تو پروڈیوسر تگڑا ہونا چاہیے، نمبر 1. دوسرا، اس کا اس لڑکی سے یا اس کے تماشبین سے یا اس کے تعلق والے سے کوئی مالی فائدہ اس کو نہ پہنچ رہا ہو. 2. تیسرا، کوئی اس کی پرابلم نہ ہو، کہ اس کے کوئی ذاتی تعلقات نہ ہو. اسکینڈلز تو سب کی لائف میں رہے ہیں. آپ کے تھیٹر لائن میں یا سینما لائن میں، فلم لائن میں کتنے اسکینڈلز رہے؟ میرے الحمدللہ اسکینڈل اس حد تک رہے ہیں کہ مجھے ایک شوق ہے اچھے کام کا، اچھے گانے کا. آپ کو مجرے دیکھنے کا شوق رہا ہے؟ نہیں، شوق نہیں رہا. میں بتاتا ہوں آپ کو. مجرا میں دیکھنے کے خلاف نہیں ہوں. آپ کے کچھ اسکینڈلز آپ کے شوق سے ہٹ کر، آپ یہ رقص اور تھیٹر اور ان چیزوں سے ہٹ کر، جیسے کہ کرینہ جان اور 1-2 کریکٹرز اور ہیں جیسے کہ سارا خان، اور بہت سارے کریکٹرز جو ہیں جن کے اسکینڈلز آپ کے ساتھ فیمس رہے، تو بالکل کیا یہ حقیقت پر مبنی تھے؟ نہیں، وہ حقیقت پہ مبنی نہیں. کیا وہ اس لیے حقیقت پر مبنی نہیں تھے کہ وہ کچھ عرصے کے لیے تھے؟ نہیں،
कुछ अरसे के लिए भी नहीं थे। वो वही बात जो मैंने आपको पहले कही थी कि एक गाना था सराइकी इस तरह सिर दी बादी लग जाता, तो ये भी मैंने कहीं सुना था। तो ये करीना जान को मुतअद्दिद बार करवाया गया और लोगों को करीना जान का याद रहा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि निदा चौधरी जब उन्होंने मेरा ड्रामा इधर किया तमासील में, साइमा खान और निदा ने, तो क्या आपका निदा चौधरी के साथ भी स्कैंडल रहा? नहीं तो बड़ी सीनियर है, अल्लाह उसकी ज़िंदगी करे। तो उनसे भी मैंने ये सराइकी गाना करवा लिया। सर ये बताएं कि जो न्यू कमर्स आती हैं हमारे यहाँ पर काम करने के लिए, जिन्हें शौक होता है या जो अपनी लाइन चेंज करती हैं, क्या उन्हें डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स या किसी एक्टर्स या इन लोगों के साथ कोई जिनसी ताल्लुकात बनाने के बाद काम मिलता है और वो फिर यहाँ पर आती हैं, या इसके बाद प्रमोशन मिलती है? और इसके बाद मेरा एक सेकंड क्वेश्चन भी आपसे होगा कि जिन लोगों के रिलेशंस होते हैं एक्टर्स के साथ, प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स के साथ, तो जो जूनियर्स होती हैं उन्हें सीनियर्स का दर्जा और सीनियर्स को जूनियर्स का दर्जा दे दिया जाता है। ये बात 100% ठीक है। ये मैं कोई दाद लेने के लिए या कोई हेडलाइन बनाने के लिए नहीं कह रहा, लोग मानते नहीं हैं। फिल्म में भी ज़ाती वबस्तगियाँ और ज़ाती तल्लुकात जो हैं वो सीनियर लोगों के आड़े आते हैं, हक तलफी होती है। और थिएटर लाइन में भी जो शॉर्टकट चाहते हैं ना, जिनकी आते 280 की स्पीड होती है और वो चाहती हैं कि जी आफरीन 15 साल से काम कर रही है तो मैंने इससे आगे निकलना है, तो वो शॉर्टकट यही होता है कि वो प्रोड्यूसर के साथ या थिएटर ओनर के साथ या किसी बड़े आर्टिस्ट के साथ वो उनके ज़ाती तल्लुकात बनते हैं। आप ये एडमिट करते हैं कि सीनियर्स को जूनियर्स और जूनियर्स को सीनियर्स का दर्जा दे दिया जाता है इन बात? आज का नहीं, ये तो बड़े अरसे से हक तलफी हो रही है। आज सवाल कर रही हैं तो मैं मान रहा हूँ, कोई मानने के लिए तैयार नहीं। अगर लोग स्टैंड लें और थोड़ा सा तकलीफ उठाएं तो वो जो शॉर्टकट करने वाली लड़की या लड़का होता है वो देरपा नहीं होता। 15 दिन के रिलेशन, महीने के। चलिए ये बताएं थिएटर लाइन में आपको कौन पसंद है और कौन नापसंद है? उम्मीद करती हूँ कि आप नाम लेकर बात करेंगे। थिएटर लाइन में मुझे फीमेल आर्टिस्ट को बताइएगा। नंबर 1 जो है वो नरगिस मेरी पसंदीदा आर्टिस्ट है और मैं समझता हूँ कि वो वाहिद आर्टिस्ट है जो एक्सप्रेशन के साथ खेलती है। कोई शक नहीं इस बात में। आप ये बताएं कि नापसंदीदा आर्टिस्ट कौन है? नापसंदीदा बेशुमार आर्टिस्ट हैं, किसी की दिलदारी में क्या करूं। मैडम नरगिस आपके लिए नंबर 1 है, आपने बाकी सबको सेकंड कर दिया। आप खुशबू अच्छी है, अपना आफरीन परी बड़ी अच्छी है और मैं समझता हूँ कि और साइमा जी अच्छी नहीं है? साइमा खान जी हाँ, बड़ा भरपूर उन्होंने काम किया है। ठीक है। अच्छा सर, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ। जी नहीं वो भी बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं। हमारी निदा चौधरी भी बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, सब बहुत सीनियर हैं। अच्छा सर, आप जाते जाते आपसे बड़ी अच्छी बातें हुई, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, आपने बड़ी सच्ची और खरी बातें की। आप जाते जाते नाजरीन जो हमारे हैं इनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें, इस वक्त जो प्रोड्यूसर ड्रामा कर रहा है जी, और जहाँ पे भी अच्छा काम हो रहा है, ड्रामा शायकीन उस अच्छे काम को सपोर्ट करें जी। और मुफ्त ड्रामा जो है सिफारिशों के ज़रिए देखना, उसकी हौसला शिकनी होनी चाहिए। और लोग मुफ्त पर जो है ना, उनकी वजह से आर्टिस्ट का भी बड़ा नुकसान है, प्रोड्यूसर का भी बड़ा नुकसान है। और टिकट लेके अच्छा ड्रामा देखें, बुरे ड्रामे को बुरा कहें, अच्छे को अच्छा कहें, ताकि अच्छा काम करने वाला जो है उसकी हौसला अफजाई हो, जो बुरा काम कर रहा है उसकी हौसला शिकनी हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। कैसर साहब, आपने हमें बहुत कीमती टाइम दिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जी हाँ, तो हमारी ये खास मुलाकात कैसर सनाउल्लाह के साथ बहुत अच्छी रही, बहुत मज़े की बातें की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपके साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। खास मुलाकात आफरीन परी के साथ। ये प्रोग्राम देखते रहिएगा www.innerpakistan.com पर, फेसबुक, ट्विटर, गूगल और यूट्यूब पर। अल्लाह हाफिज़।